ان الذین توفاہم الملائکہ، وہ لوگ کہ جنہیں فرشتے وفات دیتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی اپنی قوم کی وجہ سے کسی گناہ میں ملوث تھے. فیما قالوا فیما کنتم، تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حالت میں تھے. قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ مسکین بن کے کہتے ہیں. اب ظاہر ہے جان لینے آیا فرشتہ تو مسکین ہی بننا ہے، وہاں کے آکڑ خانی دکھانی. کہتے ہیں ہم تو بڑے بیچارے لوگ دبے ہوئے تھے، قوم کے ہاتھوں مجبور تھے، ہمارے سرداروں نے ہمیں دبایا ہوا تھا، تو یہ جو ہے مجبوریاں تھیں. خیر وہ تو ان کے تو سردار تھے جنہوں نے دبایا ہوا تھا. آج کل جو بڑا فن خان بھی ہوتا ہے نا، وہ زوجہ غلام خان، اس کو تو وہ مان کے جاتے ہیں ہاں باتیں ساری ٹھیک ہیں، شادی اسی طرح ہونی چاہیے، یہ اسراف نہیں ہونا چاہیے، تبذیر یہ فالتو رسمیں نہیں ہونی چاہیے، جہیز لعنت ہے، ادھر بیٹھ کے تقریر کر کے جائے گا. جب اپنی باری آئے گی تو وہ سارا کر رہے ہوگا. آپ اسے پوچھیں جناب یہ کیا ہے، کہتے نہیں بات تو بالکل ٹھیک ہے. یار لیکن یہ عورتیں نہیں مانتی، تو وہ بھی مجبور. اب اس سے فرشتہ پوچھے تو فرشتے کو وہ بھی یہ کہے گا کہ جی میں تو بالکل ٹھیک، میری بات تو بالکل صحیح، لیکن کیا کروں، یہ گھر والی بڑی ڈاڈی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ ہمارے سردار بڑے ڈاڈے ہیں. اب اس کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو دبے ہوئے غریب مجبور لوگ تھے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی؟ یہاں اگر مجبوری تھی تو آپ یہاں سے تشریف لے جاتے نا، ہجرت کر جاتے. فتہاجروا فیہا، تو اللہ کی زمین میں ہجرت کرتے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو کسی جبر سے کی وجہ سے پس پشت نہیں ڈال سکتے. ایک جگہ مجبوری ہو گئی ہے تو وہ جگہ چھوڑ کے اس جگہ چلے جائیں جہاں جا کر آپ کو آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ممکن ہو. ایک بات. دوسری بات، جہاں جبر ہو وہاں کامل عبادت کرنا ممکن نہیں رہتا. اللہ کا نظام غالب نہ ہو آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، اور آپ کی جب جان نکلے گی تو کسی نہ کسی ظلم پر نکلے گی. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، اب ان کے لیے یہ اپرچونٹی تھی کہ وہ ہجرت کر کے وہاں پہ آ سکتے، نہیں اویل کی تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اب ذرا آج پر قیاس کریں. آج بندہ جائے تو جائے کہاں جائے؟ آج تو کوئی جگہ نہیں ہے. ہاں کچھ دانشور ہیں کہتے ہیں جنگل چلے جاؤ. جنگل میں کون سا جنگل ہے جو پٹواری کے رجسٹر میں درج نہیں ہے؟ یہ جو بکریاں والے جاتے ہیں ان سے بھی پوچھیں نا، انہیں بھی ادھر ٹیکس دینا پڑتا ہے جو جس جنگل میں بھی جاتے ہیں. جنگل بھی تو اب حکومتوں کے دستبرد میں ان کے زیر انتظام ہے. اچھا کچھ اور ہمارے دانشور ہیں، زیادہ بڑے دانشور. ویسے بڑا دانشور وہی ہوتا ہے جو انگریزی بول سکتا ہو. اردو والا دانشور چھوٹا ہوتا ہے جتنا بڑا بھی ہو. انگریزی والا دانشور جو بونگی مارے پھر بھی دانشور، کیونکہ انگریزی میں ماری ہے، بلکہ انگریزی شریف میں ماری ہے. ان میں سے ایک بڑی بونگی ہے، میں اسے بونگی ہی سمجھتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں آج کے دور میں اپنا گاؤں آباد کریں. بھئی وہ کوئی علیحدہ اسٹیٹ ہوگی؟ وہ اپنا گھی خود بنائیں گے، چینی کی مل لگائیں گے وہاں پہ، سیمنٹ عسکری وہاں بنائیں گے. اور اگر کل کوئی نزاع پیدا ہو جاتا ہے، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ جناب دانشور صاحب نے فیصلہ کیا اس کا ہاتھ کاٹو، اس نے چوری کی ہے، اور وہ اٹھا وہاں سے سپریم کورٹ آ گیا، تو پھر تو یہ ان کی سمجھ نہیں آتی انہیں. یہ ذرا ایک گاؤں بنا کے وہاں رہ کے پہ تو دیکھیں. ہمارا ادھر جو نا یہ پیر صاحب موڑا شریف ہیں ایک، تو حفیظ جلندری نے کوئی اس طرح کے شعر کہے کہ وہ جس طرح غالب کا نہیں ہے، بے در و دیوار سا ایک گھر بنانا چاہیے، وہ پڑیے گر بیمار تو نہ ہو کوئی تیمار دار. تو ایک شاعر کے کبھی جوش چڑھتا ہے وہ کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں. تو کوئی حفیظ جلندری نے بھی اس سے ملتی جلتی بات کی. انہوں نے کہا اوکے آؤ میں تمہیں ایک ایسا گھر بنا کے دیتا ہوں. وہ ادھر نیچے مری سے نیچے ایک جگہ ویرانہ سے ادھر ان کی وہ تھی، پہلے تو خانقاہ ہوگی اب تو وہ محلات ہیں وہاں پہ انہوں نے جا کے 2 نالے جاتے ہیں، پہاڑی نالے، ان 2 نالوں کے درمیان ایک بڑی اچھی سی جگہ پہ اس کو ایک گھر بنا کے دے دیا کہ لائیے تشریف یہاں پہ بیٹھیے. اوپر سے اس کی قسمت خراب، ساون بھادو کا موسم تھا. ساون بھادو میں یا بارش ہوتی ہے بڑی وہ ڈرزلنگ ٹائپ، ہر وقت وہ مری میں آپ دیکھیں تو نمی نمی رہتی ہے، بادل بھی نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یا تو وہ کیفیت ہوتی ہے. اور جب برستی ہے تو چھاجوں میں برستا ہے، پھر موسلا دھار بارش ہوتی ہے. تو وہ جب بارش اتنی زوردار ہوتی ہے تو پہاڑی نالے چڑھتے ہیں، تو پھر وہ جو ان کی آوازیں ڈراؤنی ہوتی ہیں. اب 2 نالوں کے درمیان شاعر محترم جو ہے وہ اور اوپر سے بارشیں، تو وہ 3 دن رہ کے وہاں سے دوڑ گئے.
تو یہ جو کہتے ہیں نا گاؤں بنا کے رہنا چاہیے، یہ ذرا گاؤں بنا کے رہ کے تو دکھائیں نا چند دن، پھر سمجھ آئے گی حفیظ جلندری کو کہ رہنا کتنا آسان ہے، پھر عقل آئے گی۔ اس کے بغیر آپ جب تک خیالوں میں گاؤں بناتے رہیں گے تب تک تو بناتے رہیں گے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں آپ ہجرت کر کے کہاں جائیں گے؟ ہاں ایک فرق ہے، یہ بھی بتا دوں، آج کے دور میں ایک بڑی سہولت رہی ہے جو اب ختم ہونے کے قریب ہے، اور جس سہولت کو ہم لعنت سمجھتے ہیں، ہے وہ سہولت رہی ہے لیکن ہے اصلاً لعنت ہی تھی، وہ تھی سیکولرزم کی سہولت۔ یہ آپ نے جو اسلام جا کے لے کے آپ امریکہ چلے گئے، وہاں روزے رکھے، نمازیں پڑھی، جمعے کیے، آپ نے وہاں مسجدیں بنائیں، آپ ہندوستان میں آرام سے رہ رہے ہیں، یہ کس چھتری کے تلے آپ کو یہ ایگزسٹنس میسر ہے؟ یہ سیکولرزم کی چھتری ہے۔ لیکن یہ سیکولرزم اب زیادہ عرصہ چلنے والا نہیں ہے، اب دنیا میں ریورسل شروع ہو گیا ہے، دنیا پھر فاشزم کی طرف جا رہی ہے۔ یہ ادھر تو ہندوستان میں تو آ چکا، اب وہ پوری طرح کچھ عرصے میں آپ کو نافذ ہوتا ہوا، وہ والی جمہوریت ہندوستان سے رخصت ہو گئی جو کانگریس کی تھی، اب وہاں پہ ایک فاشسٹ گورنمنٹ آ چکی۔ یہ تو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں نا ہٹلر ہے، یہ کہا ہے نا مودی کو، عمران خان نے کہا ہے نا، یہ تو اب یعنی ایک مستند بات ہو گئی، وزیر اعظم صاحب نے فرمائی ہے۔ یہ جو ٹرمپ تھا یہ بھی ایک ایسی ہی چیز تھی، یہ کوئی لبرل سوچ کے لوگ نہیں ہیں، یہ آرتھوڈاکس سوچ کے لوگ ہیں، اور یہ اصل میں وائٹ سپریمیسی کے قائل ہیں، یہ یعنی سفید لوگوں کی حاکمیت اور ان کا غلبہ، اور اس کے ساتھ کرسچینٹی۔ یہ جو ایک پروٹیسٹنٹ نے آ کے تو یہ سارا کچھ کیا تھا نا، جس میں یہ لبرلزم بھی ہے اور سیکولرزم بھی ہے، تو اب یہ کرسچینٹی کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں۔ ابھی اسے شکست ہو گئی ہے، 5 سال اس نے گزارے، شکست ہو گئی ہے، وہاں پہ کشمکش جاری ہے، یہ بات نہیں، یعنی پہلی دفعہ یہ جو اس کے حلف برداری کی تقریب تھی تو اس میں انہیں باقاعدہ نیشنل گارڈ تعینات کرنے پڑے، تو وہاں طالبان تو نہیں تھے نا کہ جن کے خطرے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا، وہ ان کے اپنے طالبان تیار ہو گئے وہاں۔ تو جیسے کبھی بی جے پی آئی تھی، پھر کانگریس آ گئی، اور پھر بی جے پی پکی آ گئی، تو ایسے ہی امریکہ میں اس بات کا امکان ہے اگلے الیکشن میں کہ پھر وہی واپس آ جائیں، اور وہ واپس آ جائیں تو وہ ہر جگہ پہ اسی یہ جو ہے نا ہٹلرزم، فاشزم، جبریت، یہ اس کے قائل ہیں، اور وہ ہوئی نا تو یہودیوں کی بھی اور مسلمانوں کی بھی ایک جیسی کٹائی ہونی ہے امریکہ میں، جو صرف مسلمانوں کی نہیں ہوگی، ساتھ ہی یہودیوں کی بھی ہوگی۔ تو بہرحال میں کہہ یہ رہا تھا کہ ابھی تک تو ایک آپ کو وہاں ریلیف حاصل تھا کہ مذہب پر عمل کر سکتے تھے، ہاں مذہب کی اجتماعی باتوں کا نام لیا تو ٹیررسٹ ہو، فنڈامنٹلسٹ از ایکول ٹو ٹیررسٹ، وہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اب تو مسلمان ہونا ہی جرم ہوگا، اور ایک ایسی لہر آئے گی کہ صرف مسلمان ہونا نہیں، یہودی ہونا بھی، جو بھی غیر ہے، کالا ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، وہ کٹ کھائے گا۔ یہ تو ادھر بھی ہوگا، یہی ہندوستان میں ہوگا۔ مسلمان کے 2 استھان، پاکستان یا قبرستان، یہ تو ان کا ایک سلوگن ہے پرانا ہے، اور چھوڑیں گے وہ پاکستان کو بھی نہیں، کیونکہ یہ تو پورا ان کی نظر میں تو پورا ہندوستان جو ہے یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہے، اس کے اوپر مسلمان کا خون ان کی نظر میں ایک پلید خون ہے جو یہاں پہ موجود ہے، اس کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، جیسے حضور نے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا تھا، یہ مسلمان کے وجود سے پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب جب یہ ماحول اگر دنیا میں بن جاتا ہے تو پھر اس موقع پہ اب کدھر ہجرت کر کے جائیں گے، دنیا تو اب ایسی ہو جائے گی۔ تو یہ سزا ہے در حقیقت اس بات کی کہ آپ کو ایک بہتر ماحول میسر تھا دینی اعتبار سے مسلمان ملکوں میں، لیکن آپ نے اس کو اویل نہیں کیا، کیوں؟ آپ اس سے بہتر دنیاوی مستقبل کے لیے ان ملکوں میں منتقل ہو گئے۔ تو جہنم اللہ آخرت میں تو نہیں دے گا، اس لیے کہ اب نہ رسول ہے جس کے ذریعے سے اجتماع میں حجت ہوا، نہ یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ میسر تھی جو مرکز کے جہاں پہ اسلامی حکومت ہوتی اور وہ آپ کو قبول بھی کرتی۔ اب فرض کریں کسی ملک میں اسلامی حکومت ہو، وہ مہاجروں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، تو کدھر کوئی ہجرت کر کے جائے گا؟ ہم نے تو ابھی تک بہاریوں کو قبول نہیں کیا نا، جو ہماری وجہ سے بنگلہ دیش کے شہری نہیں بنے۔ پاکستان کی محبت میں بنگلہ دیش کی شہریت انہوں نے قبول نہیں کی، 1971 سے لے کے آج تک کیمپوں میں رہتے ہیں، آزاد شہری نہیں ہیں، وہ کیمپوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور پاکستان انہیں بطور شہری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہو تو کوئی پاگل ہے جو ہجرت کرے گا؟ تو جب نہیں ہو سکتی تو اللہ کے ہاں بھی چھوٹ ہے۔
تو آج کے کسی کے لیے وہ بات نہیں. ویسے بھی ہجرت تو وہ حضور کے دور میں ہی تھی, اس طرح کی ہجرت, وہ اس کے بعد وہ ختم ہو گئی. لیکن جہاں ایمان کا سودا کی بات ہو, جہاں مستقبل کی نسلیں برباد ہونے کا خطرہ ہو, تو وہاں رہنا تو آج بھی بری بات ہے. لہٰذا اس کی سزا پھر ملنی بھی دنیا ہی میں ہے. وساعت مسیرہ, اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے. الا المستضعفین من الرجال, اب دیکھیے یہاں بھی استثناء آ گیا, اور وہ استثناء آج کے لوگوں کے لیے بھی ہوگا, سوائے ان کمزوروں کے, من الرجال, خواہ مردوں میں سے ہوں, والنساء یا عورتوں میں سے ہوں, والولدان یا بچوں میں سے ہوں, لا یستطیعون حیلتن, جو کہیں کوئی ہیلا پاتے ہی نہیں, جائیں تو جائیں کہاں, کہیں جا ہی نہیں سکتے, ولا یہتدون سبیلا, نہ رستہ جانتے. اب مکے سے مدینہ آنا بھی ہے تو اس کے لیے بھی کوئی رستوں کی خبر بھی تو درکار ہے نا, وہ ہے نہیں. فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ, ان کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا, اور اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا, بخشنے والا ہے.